اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کتاب علل الشرائع، جلد دوم، صفحہ نمبر 369، باب 43، فائل نمبر 4۔ وہ سبب جس کی بنا پر کسی شخص کے لیے یہ جائز نہیں کہ ان جانوروں کے بال یا روئیں میں نماز پڑھے جن کا گوشت نہیں کھایا جاتا۔ بیان کیا ہم سے علی بن احمد رحم اللہ، پھر محمد بن عبداللہ، محمد بن اسماعیل، انہوں نے اپنے اسناد کے ساتھ یہ حدیث حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کی طرف مرفوع کی ہے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ ان جانوروں کے بال یا روئیں میں نماز پڑھنا جائز نہیں جن کا گوشت نہیں کھایا جاتا، اس لیے کہ ان میں سے اکثر مسخ شدہ ہیں۔ اس کتاب کے مؤلف محمد بن علی نے فرمایا کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ اکثر وہ چیزیں جن کا گوشت نہیں کھایا جاتا وہ مسخ شدہ ہیں۔ میرے والد نے فرمایا، بیان کیا ہم سے سعد بن عبداللہ نے روایت کرتے ہوئے ایوب بن نوح سے، انہوں نے حسن بن علی شاہ اور انہوں نے مرفوع کیا اس روایت کو امام جعفر صادق علیہ السلام تک اور کہا کہ ابو عبداللہ ان تمام جانوروں کے روئیں میں نماز پڑھنے سے کراہت کرتے تھے جن کا گوشت نہیں کھایا جاتا۔ باب 44، وہ سبب جس کی بنا پر اگر انسان کے سامنے چراغ یا تصویر ہے تو نماز پڑھنا جائز ہے۔ میرے والد رحم اللہ اور محمد بن حسن رحم اللہ نے مجھ سے بیان کیا کہ ہم سے بیان کیا محمد بن یحییٰ عطار نے، پھر محمد بن احمد، پھر حسن بن علی، حسین بن عمر، انہوں نے اپنے والد، انہوں نے عمر بن ابراہیم حمدانی، انہوں نے یہ مرفوع حدیث بیان کی کہ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر انسان کے سامنے آگ یا چراغ یا تصویر ہے تو اس کے سامنے نماز پڑھنے میں کوئی حرج نہیں، اس لیے کہ جس اللہ کے لیے وہ یہ نماز پڑھ رہا ہے وہ ان چیزوں سے زیادہ قریب ہے جو اس کے سامنے ہے۔ صفحہ 370، باب 45، وہ سبب جس کی بنا پر غفلت کے لمحوں یعنی نماز مغرب اور عشاء کے درمیان وقت میں نفل پڑھنا مستحب ہے۔ میرے والد رحم اللہ نے فرمایا، ان سے سعد بن عبداللہ، احمد بن ابی عبداللہ، انہوں نے اپنے والد، پھر زرع، پھر سما، پھر حضرت جعفر بن محمد علیہ السلام سے، انہوں نے اپنے پدر بزرگوار علیہ السلام سے روایت کی ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ غفلت کی ساعت میں نماز پڑھو، خواہ وہ ہلکی ہلکی 2 رکعتیں کیوں نہ ہوں، اس لیے کہ یہ دونوں رکعتیں دارالکرامہ یعنی جنت کا وارث بنا دیں گی۔ اس کتاب کے مؤلف محمد بن علی کا ارشاد ہے کہ ساعت غفلت مغرب اور عشاء کے درمیان کا وقفہ ہے۔ باب 46، وہ سبب جس کی بنا پر نوافل مختلف جگہوں پر پڑھنا مستحب ہے۔ میرے والد نے فرمایا کہ بیان کیا ہم سے سعد بن عبداللہ نے روایت کرتے ہوئے محمد بن حسین بن ابی خطاب، حکم بن مسکین، عبداللہ بن علی زراد، ان کا بیان ہے کہ ایک مرتبہ ابو کہمس نے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے دریافت کیا کہ کوئی شخص اپنے نوافل ایک ہی جگہ پڑھے یا جدا جدا جگہوں پر پڑھے، تو انہوں نے فرمایا کہ نہیں بلکہ یہاں پڑھے اور وہاں پڑھے، اس لیے کہ یہ جگہیں بھی قیامت کے دن گواہی دیں گی۔ اس کتاب کے مؤلف فرماتے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ زمین کا وہ ٹکڑا بھی اس کی نماز پڑھنے کی گواہی دے گا۔ باب 47، وہ سبب جس کی بنا پر وقت طلوع آفتاب اور نصف نہار نماز پڑھنا جائز نہیں ہے۔ بیان کیا ہم سے محمد بن علی ماجلویہ، پھر محمد بن یحییٰ عطار، محمد بن احمد بن یحییٰ، علی بن اسبات، حسن بن علی، سلیمان بن جعفر جعفری، حضرت امام رضا علیہ السلام کو فرماتے ہوئے سنا انہوں نے کہ کسی کے لیے یہ جائز نہیں کہ آفتاب کے طلوع ہوتے وقت نماز پڑھے، اس لیے کہ وہ شیطان کے دونوں سینگوں کے درمیان سے طلوع ہوتا ہے۔ جب آفتاب طلوع ہو جائے تو اس وقت انسان اپنی مستحب و قضا نماز پڑھے، اور نصف نہار کا وقت ہو تو کسی کے لیے جائز نہیں کہ اس وقت کوئی نماز پڑھے، اس لیے کہ اس وقت آسمانوں کے دروازے بند ہو جاتے ہیں، اور جب آفتاب کے زوال کا وقت ہوتا ہے تو ایک ہوا چلتی ہے اور وہ کھل جاتے ہیں۔ باب 48، وہ سبب جس کی بنا پر کسی شخص کی مونچھوں پر لگی ہوئی مہندی میں نماز جائز نہیں ہے۔ میرے والد رحم اللہ نے فرمایا کہ بیان کیا ہم سے علی بن ابراہیم، انہوں نے اپنے والد، انہوں نے اسماعیل بن مراد، یونس بن عبد الرحمن، انہوں نے ہمارے اصحاب کی ایک جماعت سے روایت کی کہ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے دریافت کیا گیا کہ کیا سبب ہے کسی شخص کی مونچھوں پر لگی ہوئی مہندی ہو تو اس حالت میں اس کے لیے نماز پڑھنا جائز نہیں ہے۔ آپ نے فرمایا اس لیے کہ ایسی حالت میں اس کے لیے قرأت اور دعا ممکن نہیں ہے۔ باب 49، وہ سبب جس کی بنا پر زمانہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم میں عورتوں کو یہ حکم تھا کہ وہ نماز جماعت میں مردوں کے بعد اپنا سر اٹھائیں۔ میرے والد رحم اللہ نے فرمایا کہ بیان کیا ہم سے علی بن ابراہیم، انہوں نے اپنے والد، پھر عبداللہ بن میمون، انہوں نے حضرت جعفر بن محمد علیہ السلام، انہوں نے اپنے پدر بزرگوار علیہ السلام، انہوں نے
روایت کی کہ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ زمانے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم میں عورتوں کو حکم دیا گیا تھا کہ وہ مردوں کے بعد نماز میں اپنے سر اٹھائیں، ان کے تہبند چھوٹے ہونے کی وجہ سے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز پڑھایا کرتے اور کسی بچے کی رونے کی آواز سنتے تو نماز مختصر کر دیتے تاکہ اس کی ماں جلد اپنے بچے کے پاس چلی جائے۔ باب 50 وہ سبب جس کی بنا پر دعا کے لیے دونوں ہاتھ آسمان کی طرف بلند کیے جاتے ہیں، حالانکہ اللہ تعالیٰ ہر جگہ پر ہے۔ بیان کیا ہم سے محمد بن حسن صفار، محمد بن عیسیٰ، قاسم بن یحییٰ، اپنے جد حسن بن راشد، ابی بصیر، حضرت ابو عبداللہ، حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے روایت کیا، آپ نے فرمایا کہ مجھ سے میرے پدر بزرگوار اور ان سے ان کے پدر بزرگوار، انہوں نے اپنے آبائے کرام علیہ السلام سے روایت کی کہ ایک مرتبہ حضرت امیر المومنین علیہ السلام نے فرمایا کہ جب تم میں سے کوئی شخص نماز سے فارغ ہو تو دعا کے لیے اپنے دونوں ہاتھ آسمان کے لیے بلند کرے، آسمان کی طرف۔ تو ملک سبا کے ایک باشندے نے پوچھا، یا امیر المومنین علیہ السلام، کیا اللہ تعالیٰ ہر جگہ موجود نہیں ہے؟ فرمایا ہاں۔ اس نے کہا پھر آسمان کی طرف ہاتھ کیوں اٹھایا جائے؟ تو آپ نے فرمایا کیا تم نے قرآن کی یہ آیت نہیں پڑھی کہ وَفِي السَّمَاءِ رِزْقُكُمْ وَمَا تُوعَدُونَ، اور تمہاری روزی جس کا تم سے وعدہ کیا گیا ہے وہ آسمان میں ہے، سورہ ذاریات آیت 22۔ تو جہاں رزق ہے تو وہیں سے تو طلب کیا جائے گا، اور اللہ تعالیٰ نے آسمان سے ہی دینے کا وعدہ کیا ہے۔ باب 51 وہ سبب جس کی بنا پر آدمی کے لیے وارش کی جلد پہن کر نماز پڑھنا جائز نہیں ہے۔ بیان کیا ہم سے محمد بن علی ماجلویہ نے روایت کرتے ہوئے محمد بن یحییٰ عطار سے، انہوں نے محمد بن احمد بن محمد سیاری، ابی یزید قسمی، یہ بصرہ میں یمن کا ایک قبیلہ ہے، انہوں نے حضرت امام ابو الحسن رضا علیہ السلام سے روایت کی۔ راوی کا بیان ہے اس نے آپ سے دارش کی جلد کے متعلق جس سے موزے بنائے جاتے ہیں دریافت کیا، تو آپ علیہ السلام نے فرمایا اس میں نماز نہ پڑھنا اس لیے کہ اس کی دباغت کتوں کے بچوں سے ہوتی ہے۔ باب 52 وہ سبب جس کی بنا پر شراب خور جب شراب پیتا ہے تو 40 دن تک اس کی نماز حساب میں نہیں لی جاتی۔ بیان کیا ہم سے حسین بن احمد رحم اللہ، انہوں نے اپنے والد، انہوں نے احمد بن محمد بن عیسیٰ، حسین بن خالد، امام رضا علیہ السلام سے عرض کیا کہ ہم لوگ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ جس شخص نے شراب پی اس کی نماز 40 دن تک حساب میں نہیں لی جاتی۔ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا اس حدیث کے راویوں نے سچی بات کی ہے۔ میں نے عرض کیا کیسے ہو سکتا ہے اس کی نماز پورے 40 دن تک حساب میں نہ لی جائے، نہ اس سے کم نہ اس سے زیادہ؟ آپ علیہ السلام نے فرمایا جب اللہ انسان کو خلق کرنے کا ارادہ کرتا ہے تو 40 دن تک بے شکل نطفہ رہتا ہے، پھر اسے دوسری حالت میں بدلتا ہے، تو 40 دن تک مضغہ بنا رہتا ہے، پھر دوسری حالت میں بدلتا ہے تو 40 دن تک مضغہ بنا رہتا ہے۔ اس طرح سے شراب خور جب شراب پیتا ہے تو اس کے مثانے میں 40 دن تک رہتی ہے، جتنے عرصے میں اس کی خلقت ہوئی تھی، اس طرح کہ اس کی غذا، اس کا کھانا، اس کا پینا اس کے مثانے میں 40 دن تک باقی رہتا ہے۔ باب 53 وہ سبب جس کی بنا پر جائز سجدہ کو منہ سے پھونکنا مکروہ ہے۔ بیان کیا میرے والد رحم اللہ، ان سے سعد بن عبداللہ، یعقوب بن یزید، صفوان بن یحییٰ، انہوں نے ابن مسکان، لیث مرادی، ان کا بیان ہے کہ ایک مرتبہ میں نے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے عرض کیا کہ ایک شخص نماز پڑھتا ہے اور اپنی پیشانی رکھنے کی جگہ کو منہ سے پھونک لیتا ہے۔ آپ نے فرمایا اس میں کوئی حرج نہیں، مگر مکروہ اس وقت ہے جب اس شخص کو اذیت ہو جو اس کے پہلو میں ہو۔ باب 54 وہ سبب جس کی بنا پر کنیز کے لیے یہ جائز نہیں کہ نماز میں اپنے سر پر دوپٹہ اوڑھے۔ میرے والد رحم اللہ نے فرمایا بیان کہ ہم سے احمد بن ادریس، ان سے احمد بن محمد بن عیسیٰ، علی بن حکم، حماد خادم، امام جعفر صادق علیہ السلام سے روایت کی ہے۔ راوی کا بیان ہے کہ آپ علیہ السلام سے اس کنیز کے متعلق سوال کیا گیا جو نماز میں اپنے سر پہ دوپٹہ اوڑھتی ہے۔ آپ نے فرمایا اس کو منع کرو، ایسا نہ کرنے دو تاکہ پہچان ہو سکے کہ کنیز کون ہے اور آزاد کون ہے۔ میرے والد رحم اللہ نے فرمایا کہ بیان کیا ہم سے علی بن سلیمان رازی نے، ان سے محمد بن حسین، احمد بن محمد بن ابن نصر بزنتی، حماد بن عثمان، حماد خادم، ان کا بیان ہے کہ ایک مرتبہ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے اس کنیز کے متعلق دریافت کیا جو نماز میں اپنے سر پر دوپٹہ اوڑھتی ہے۔ آپ نے فرمایا ایسا نہ کرے وہ۔ میرے والد بزرگوار جب کسی کنیز کو دیکھتے کہ وہ سر پر دوپٹہ اوڑھ کر نماز پڑھتی تو اسے منع کرتے تھے کہ پہچان کی جا سکے کہ آزاد کون ہے اور مملوکہ کون ہے۔
نمبر 3 بیان کیا ہم سے محمد بن موسیٰ بن متوکل، ان سے علی بن حسین سعد آبادی، احمد بن ابی عبداللہ، حسن بن محبوب، حشام بن سالم، محمد بن مسلم، اور ان کا بیان ہے کہ میں نے حضرت امام محمد باقر علیہ السلام کو فرماتے ہوئے سنا، آپ نے فرمایا کہ نہ نماز میں کوئی کنیز دوپٹہ اوڑھے گی، نہ کنیز مدبرہ جو اپنے مالک کی موت کے بعد آزاد ہو، نہ کنیز مکاتبہ جو کما کر رقم معینہ ادا کرے اور آزاد ہو جائے، جب تک کہ مکاتبہ یہ شرط نہ کرے کہ وہ نماز میں اوڑھے گی یا وہ معینہ رقم ادا نہ کر دے، وہ مملوکہ رہے گی اور اس پر وہی حکم جاری ہوں گے جو مملوکہ کے لیے تمام حدود شریعت میں ہیں۔ باب 55 وہ سبب جس کی بنا پر نماز استسقاء میں ردا کو الٹ کر پہنتے ہیں۔ بیان کیا ہم سے محمد بن حسن، پھر محمد بن حسن صفار، ابی طالب، عبداللہ بن سلط، ابو حمزہ انس بن ایاز اللیثی، اور انہوں نے کہا کہ ہم سے بیان کیا حضرت جعفر بن محمد علیہ السلام، انہوں نے اپنے پدر بزرگوار علیہ السلام، آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز استسقاء پڑھتے تھے تو آسمان کی طرف دیکھتے اور اپنی ردا الٹ دیتے، اور دائیں کندھے کے بائیں کندھے پر اور بائیں کندھے کے دائیں کندھے پر۔ راوی کا بیان ہے کہ میں نے پوچھا اس کا کیا مقصد تھا، فرمایا یہ علامت تھی ان کی اور ان کے اصحاب کے درمیان کے خشک سالی کو ہریالی میں بدل رہے ہیں۔ نمبر 2 بیان کیا ہم سے محمد بن علی ماجلویہ، ان سے اپنے چچا محمد بن ابی قاسم، احمد بن ابی عبداللہ، اپنے والد ابن ابی عمیر جن سے اس نے ان سے ذکر کیا اس نے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے، راوی کا بیان ہے کہ میں نے آپ علیہ السلام سے دریافت کیا کہ نماز استسقاء میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ردا کو الٹ کیوں دیا کرتے تھے، یعنی دائیں طرف کی ردا بائیں طرف اور بائیں طرف کی ردا دائیں طرف۔ آپ نے فرمایا اس سے آپ وسلم کا مقصد یہ ہوتا تھا کہ ہم خشک سالی کو ہریالی سے تبدیل کر رہے ہیں۔ باب 56 وہ سبب جس کی بنا پر سیاہ لباس میں نماز پڑھنا جائز نہیں ہے۔ میرے والد رحم اللہ نے فرمایا، بیان کیا ہم سے محمد بن یحییٰ طار، محمد بن احمد، سہل بن زیاد، محمد بن سلیمان، انہوں نے ایک شخص سے اس نے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے روایت کی، راوی کا بیان ہے کہ میں نے آپ علیہ السلام سے عرض کیا کہ میں سیاہ ٹوپی میں نماز پڑھوں، آپ نے فرمایا نہیں، اس میں نماز نہ پڑھو، یہ اہل جہنم کا لباس ہے۔ انہی اسناد کے ساتھ روایت ہے کہ محمد بن احمد، محمد بن عیسیٰ یقطینی، قاسم بن یحییٰ، انہوں نے اپنے جد حسن بن راشد، انہوں نے ابی بصیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے، آپ نے فرمایا کہ بیان کیا ہم سے ہمارے پدر بزرگوار علیہ السلام، ان سے میرے جد نامدار علیہ السلام، انہوں نے روایت کی اپنے پدر بزرگوار علیہ السلام سے، انہوں نے حضرت امیر المومنین علیہ السلام سے، اور آپ علیہ السلام نے اپنے صحاب کو جو تعلیم دی اس میں یہ بھی فرمایا کہ سیاہ لباس نہ پہنو، اس لیے کہ یہ فرعون کا لباس ہے۔ نمبر 3 انہی اسناد کے ساتھ محمد بن احمد سے روایت ہے، انہوں نے انہی اسناد کے ساتھ یہ روایت مرفوع کی حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کی طرف، آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سیاہ امامہ و موزہ اور ردا کے علاوہ تمام سیاہ لباس کو مکروہ جانتے تھے۔ نمبر 4 انہی اسناد کے ساتھ محمد بن احمد سے روایت ہے، انہوں نے کیا کہ حسن بن حسین لولوی، محمد بن سنان، حذیفہ بن منصور، ان کا بیان ہے کہ ایک مرتبہ میں امام جعفر صادق علیہ السلام کی خدمت میں حاضر تھا کہ آپ کے پاس ابو العباس خلیفہ کا قاصد آپ کو بلانے کے لیے آیا، تو آپ علیہ السلام نے اپنا بارانی لباس منگوایا جس کا ایک رخ سیاہ تھا دوسرا سفید، اسے زیب تن کیا، فرمایا کہ میں جان رہا ہوں کہ یہ لباس اہل جہنم کا ہے مگر پھر بھی اسے پہن رہا ہوں۔ اس کتاب کے مؤلف علیہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ آپ نے یہ لباس بربنائے تقیہ زیبتن کیا اور حذیفہ بن منصور کو بتا دیا کہ یہ لباس اہل جہنم کا ہے، تو یہ اس لیے بتا دیا کہ ان پر آپ علیہ السلام کو بھروسہ تھا، اور ایک شیعوں کا ایک گروہ آپ علیہ السلام کے پاس آیا اور آپ علیہ السلام بھروسہ نہ کرتے تھے کہ یہ لوگ راز چھپائیں گے، اس لیے آپ علیہ السلام نے ان سے بھی تقیہ کیا۔ نمبر 5 بیان کیا مجھ سے محمد بن حسن، ان سے محمد بن یحییٰ طار، محمد بن احمد، علی بن ابراہیم جعفری، محمد بن فضل، داؤد وردرکی، ان کا بیان ہے کہ عام طور پہ شیعہ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے سیاہ لباس کے متعلق پوچھا کرتے تھے، تو میں دیکھا کہ آپ سیاہ جبہ، سیاہ ٹوپی، سیاہ موزہ جس کے اندرونی رخ سیاہ تھا پہنے ہوئے بیٹھے تھے۔ پھر آپ علیہ السلام نے اس موزے کے ایک حصے کو پھاڑا اور کہا دیکھو اس کی روئی بھی سیاہ ہے، اور یہ کہہ کر آپ علیہ السلام نے اس میں سے سیاہ روئی نکالی اور فرمایا اپنا دل سفید رکھو اور جو چاہو پہنو۔
مؤلف کتاب حاضہ فرماتے ہیں کہ یہ سب کچھ آپ نے تقیہ کی بنا پر کیا۔ دلیل اس کی یہ ہے کہ آپ علیہ السلام نے اس سے قبل کی حدیث میں فرمایا کہ میں اس کو پہن لیتا ہوں مگر مجھے معلوم ہے کہ یہ اہل جہنم کا لباس ہے، اور روئی کو بھی سیاہ رنگنے سے آپ کی غرض کیا ہو سکتی تھی سوائے اس کے کہ دشمنوں کی طرف سے آپ پر یہ اتہام تھا کہ آپ سیاہ لباس پہننا جائز نہیں سمجھتے تھے۔ اس لیے آپ علیہ السلام نے چاہا کہ پوری کوشش کریں کہ یہ اتہام ان کے دلوں سے نکل جائے اور آپ علیہ السلام ان کے شر سے محفوظ رہیں۔ بیان کیا ہم سے محمد بن حسن، ان سے محمد بن حسن صفار، عباس بن معروف، حسین بن یزید نوفلی سکونی، انہوں نے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے آپ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے نبیوں میں سے ایک نبی پر وحی کی کہ مومنین سے کہہ دو کہ میرے دشمن کا لباس نہ پہنیں، میرے دشمنوں کا کھانا نہ کھائیں، میرے دشمنوں کے طریقے پہ نہ چلیں، ورنہ جیسے وہ لوگ میرے دشمن ہیں ویسے تم لوگ بھی میرے دشمن ہو جاؤ گے۔ نمبر 7، انہی اسناد کے ساتھ روایت ہے محمد بن احمد، علی بن ابراہیم جعفری، محمد بن معاویہ، ایک مرتبہ حضرت جبریل علیہ السلام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اس شان سے نازل ہوئے کہ سیاہ قبا پہنے ہوئے، کمر میں پٹکا اور اس میں خنجر لٹکا ہوا تھا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دیکھ کر کہا، اے جبریل یہ کیا؟ حضرت جبریل علیہ السلام نے کہا، یا رسول اللہ آپ کے چچا عباس کی اولاد کی پوشاک ہے۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے چچا کی اولاد آپ کی اولاد پر بڑے ظلم ڈھائی کی۔ یہ سن کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم عباس کے پاس گئے اور کہا، اے چچا میری اولاد پر آپ کی اولاد بڑے مظالم ڈھائے گی۔ انہوں نے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو میں اپنے آپ کو ہلاک کر لوں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو کچھ لکھا گیا ہے وہ تو ہونا ہے۔ باب 57، وہ سبب جس کی بنا پر کسی مرد کے لیے یہ جائز نہیں کہ وہ لوہے کی انگوٹھی پہنے اور اس میں نماز پڑھے، نہ کسی مرد کے لیے یہ جائز ہے کہ وہ سونے کی انگوٹھی پہنے اور اس میں نماز پڑھے۔ میرے والد رحمہ اللہ نے بیان کیا، سعد بن عبداللہ، احمد بن حسن بن علی افضال، عمرو بن سعید مدائنی، مصدق بن مصدقہ، عمار بن موسیٰ، انہوں نے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے روایت کی کہ ایسے مرد کے متعلق کہ وہ لوہے کی انگوٹھی پہن کر نماز پڑھ رہا تھا، آپ نے فرمایا نہیں، کوئی شخص لوہے کی انگوٹھی نہ پہنے، یہ اہل جہنم کی پوشش ہے، اور فرمایا کوئی مرد سونے کی انگوٹھی نہ پہنے اور نہ اس میں نماز پڑھے، اس لیے کہ یہ اہل جہنم کی پوشش ہے۔ نمبر 2، بیان کیا ہم سے محمد بن حسن، ان سے محمد بن حسن صفار، ابراہیم بن ہاشم نوفلی سکونی، حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے انہوں نے اپنے آبائی کرام علیہ السلام کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی مرد لوہے کی انگوٹھی پہن کر نماز نہ پڑھے۔ نمبر 3، میرے والد رحم اللہ، احمد بن ادریس، محمد بن احمد، محمد بن حسن، عبداللہ بن جبلہ، ابی جارد، انہوں نے امام محمد باقر علیہ السلام سے روایت کی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی علیہ السلام سے کہا، اے علی میں تمہارے لیے وہ چیز پسند کرتا ہوں جو اپنے لیے پسند کرتا ہوں، تمہارے لیے وہ چیز ناپسند کرتا ہوں جو اپنے لیے ناپسند کرتا ہوں۔ دیکھو سونے کی انگوٹھی نہ پہننا اس لیے کہ یہ آخرت میں ہم لوگوں کی زینت ہے، کرمزی ردا نہ پہننا یہ ابلیس کی ردا ہے، سرخ رنگ کی سواری پر سوار نہ ہونا یہ ابلیس کی سواری ہے، اور حریر یعنی ریشم کا لباس نہ پہننا اس لیے کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن تمہاری جلد جلا دے گا۔ باب 58، وہ سبب جس کی بنا پر نماز پڑھنے والے کے سامنے سے اگر کوئی شے گزر جائے تو اس کی نماز باطل نہیں ہوتی۔ میرے والد رحم اللہ نے فرمایا کہ بیان کیا ہم سے احمد بن ادریس، محمد بن احمد، علی بن ابراہیم جعفری، انہوں نے حضرت امام حسن عسکری علیہ السلام کے غلام ابو سلیمان سے، اور ان کا بیان ہے کہ میں آپ کے پاس موجود تھا کہ آپ کے بعض ماننے والوں میں سے کسی نے آپ سے دریافت کیا کہ نماز پڑھنے والوں کے سامنے سے اگر کوئی شے گزر جائے تو کیا اس سے اس کی نماز باطل ہو جاتی ہے؟ آپ علیہ السلام نے فرمایا نہیں، اس طرح نماز نہیں جاتی بلکہ اس وقت جاتی ہے جب وہ شے نماز پڑھنے والے کے منہ کے برابر آ جائے۔ باب 59، وہ سبب جس کی بنا پر ایک ہاتھ اور 2 ہاتھ کے ناپ وضع کیے گئے ہیں۔ میرے والد رحم اللہ نے فرمایا، بیان کیا ہم سے علی بن ابراہیم، انہوں نے اپنے والد اسماعیل بن مرار، یونس بن عبدالرحمن، عبداللہ بن سنان، اسحاق بن عمار، اسماعیل حضرت امام محمد باقر علیہ السلام سے روایت کی، آپ علیہ السلام نے فرمایا کیا تمہیں معلوم ہے ایک ہاتھ اور 2 ہاتھ کیوں قرار دیے گئے ہیں؟ کہا نہیں۔ آپ نے فرمایا تاکہ نماز فریضہ کے وقت نماز نافلہ نہ پڑھنے لگو۔ بیان کیا مجھ سے محمد بن حسن، حسین بن حسن بن ابان، حسین بن سعید، فضالہ، حسین ابن مسکان، انہوں نے ذرا سے راوی کا بیان ہے کہ مجھ سے آپ نے پوچھا کہ تمہیں معلوم ہے کہ ایک ہاتھ اور 2 ہاتھ کیوں قرار دیے گئے ہیں؟ میں نے عرض کیا کیوں قرار دیے گئے ہیں؟ آپ علیہ السلام نے فرمایا نماز فریضہ کے اوقات بتانے کے لیے تمہیں چاہیے
کہ زوال آفتاب سے لے کر تمہارا سایہ ایک ہاتھ تک پہنچ جائے تو اس کے اندر نافلہ ادا کرو، اور جب سایہ ایک ہاتھ پہنچ جائے تو نماز نافلہ چھوڑ دو اور نماز ظہر فریضہ شروع کر دو، جب تمہارا سایہ 2 ہاتھ پہنچ جائے تو نافلہ چھوڑ دو، نماز فریضہ عصر ادا کرو۔ باب نمبر 60، وہ سبب جس کی بنا پر حمرۃ المشرق یعنی پورب کی سرخی زائل ہو جائے تو نماز مغرب کا وقت ہوتا ہے۔ میرے والد رحمہ اللہ نے فرمایا کہ بیان کیا ہم سے محمد بن یحییٰ طار نے، انہوں نے محمد بن احمد، احمد بن محمد، علی بن احمد، بعض اصحاب پھر اس روایت کو پر پہنچا۔ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کو فرماتے ہوئے سنا، آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ جب مشرق کی سرخی چلی جائے تو نماز مغرب کا وقت آتا ہے، اور یہ کیسے ہوتا ہے؟ میں نے عرض کیا مجھے نہیں معلوم۔ آپ نے علیہ السلام نے فرمایا یہ بات ہے کہ مشرق زیادہ بلند جگہ ہے مغرب سے، اور یہ کہہ کر آپ نے دایاں ہاتھ بایاں ہاتھ کے اوپر کر دیا اور فرمایا کہ اس طرح لہٰذا جب آفتاب کا قرص وہاں سے غائب ہو جائے گا تو سرخی یہاں تک غائب ہو جائے گی۔ بیان کیا ہم سے محمد بن حسن، پھر محمد بن حسن صفار، عباس بن معروف، محمد بن حکیم، شہاب بن عبدالربا، انہوں نے کہا کہ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے مجھ سے فرمایا اے شہاب، میں اس کو پسند کرتا ہوں کہ آسمان پہ کوئی ستارہ دیکھ لوں تو نماز مغرب پڑھ لوں۔ نمبر 3، میرے والد رحم اللہ، انہوں سے سعد بن عبداللہ، یعقوب بن یزید، محمد بن ابی عمیر، ابراہیم بن عبدالحمید، ابی اسامہ زید شہام، ان کا بیان ہے کہ ایک شخص نے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے دریافت کیا کہ کیا نماز مغرب میں اتنی تاخیر کروں کہ ستارے ظاہر ہو جائیں؟ راوی کا بیان ہے آپ علیہ السلام مخاطب ہوئے اور فرمایا حضرت جبریل علیہ السلام نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس یہ حکم لے کے نازل ہوئے کہ جب قرص آفتاب ڈوب جائے۔ نمبر 3، بیان کیا ہم سے محمد بن احمد، محمد بن احمد سے محمد بن سندی، انہوں نے علی بن حکم، انہوں نے دونوں اماموں سے کسی ایک سے ہی روایت مرفوع کی کہ ان سے مغرب کے وقت کے متعلق سوال کیا گیا تو انہوں نے فرمایا جب اس کی کرسی غائب ہو جائے۔ پوچھا اس کی کرسی کیا ہے؟ تو فرمایا اس کی کرسی قرص آفتاب ہے۔ پوچھا کہ قرص آفتاب کیسے غائب ہوتا ہے؟ فرمایا جب تم دیکھو تو وہ نظر نہ آئے۔ بیان کیا ہم سے محمد بن حسن صفار، معاویہ بن حکیم، عبداللہ بن مغیرہ، ابن مسکان، لیث، انہوں نے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نماز مغرب پر کسی اور کام کو ترجیح نہیں دیتے تھے، آفتاب کے غروب ہوتے ہی نماز پڑھ لیتے تھے۔ نمبر 6، میرے والد رحم اللہ اور محمد بن حسن دونوں کا بیان ہے ان سے محمد بن یحییٰ عطار، محمد بن احمد، احمد بن محمد، علی بن احمد، محمد بن ابی حمزہ، انہوں نے ایک شخص سے جس نے ان سے ذکر کیا اور اس نے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے آپ علیہ السلام نے فرمایا ملعون ہے وہ شخص جو طلب روزی کے لیے نماز مغرب میں تاخیر کرے۔ اس کتاب کے مؤلف محمد بن علی کا ارشاد ہے کہ میں نے یہ روایت اس حدیث کے بعد پیش کر دی جو کہ اس باب کے پہلے پر تحریر کیا گیا تھا، اس لیے کہ وہ پہلی حدیث ہی اصل سبب بتاتی ہے، دوسری روایتیں جو میں نے اس کے ذیل میں پیش کی وہ اس ارادے سے نہیں کہ وہ سبب بتاتی ہیں بلکہ یہ کہ اس پہلی حدیث کے زیر اثر ان کو استعمال کیا جائے اور فتاویٰ دیتے وقت یہ علم ہو کہ میرا ارادہ کیا ہے۔ باب 61، وہ سبب جس کی بنا پر امیر المومنین علیہ السلام سے نماز عصر حیات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں ترک ہوئی اور بعد وفات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں بھی ایک دفعہ ترک ہوئی، اس طرح آپ علیہ السلام کے لیے 2 مرتبہ آفتاب پلٹا۔ بیان کیا ہم سے احمد بن حسن قطان، عبد الرحمن بن محمد حسینی، فراد بن ابراہیم کوفی، جعفر بن محمد فزاری، محمد بن حسین، محمد بن اسماعیل، احمد بن نو، احمد بن حلال، محمد بن عمیر، حنان، ان کا بیان ہے کہ ایک مرتبہ میں نے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے عرض کیا کہ کیا سبب ہوا جو امیر المومنین علیہ السلام نے نماز عصر کو ترک فرمایا، جبکہ ان پر لازم تھا کہ آپ نماز ظہر عصر دونوں کو جمع کر کے پڑھ لیتے مگر آپ نے عصر کو مؤخر کیا۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ جب امیر المومنین علیہ السلام نماز ظہر سے فارغ ہوئے تو سامنے پڑی ہوئی انسانی کھوپڑی کی طرف متوجہ ہوئے اور پوچھا تو کون ہے اور کہاں کے رہنے والی؟ تو اس کھوپڑی نے کہا میں فلاں ابن فلاں ہوں، فلاں ملک کے رہنے والی ہوں، فلاں نسل سے ہوں۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا تو اپنا پورا قصہ بیان کر۔ اس کھوپڑی نے اپنا پورا قصہ اپنے دور کا بیان کرنا شروع کیا، اس دور کی ساری برائی اور بھلائی بیان کرنے لگی۔ امیر المومنین علیہ السلام اس دور کے واقعات سنتے رہے، اتنے میں سورج غائب ہو گیا تو آپ نے اس کھوپڑی سے انجیل کے 3 حروف کہے تاکہ اہل عرب اس کھوپڑی کی باتیں نہ سمجھ سکیں۔
جب آپ علیہ السلام اس کھوپڑی سے گفتگو سے فارغ ہوئے تو آپ نے آفتاب سے کہا پلٹ کیا. اس نے کہا میں تو ڈوب گیا ہوں، اب کیسے پلٹوں؟ تو آپ علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی اور اللہ تعالیٰ نے 70,000 ملک 70,000 لوہے کی زنجیروں کے ساتھ بھیجے. انہوں نے کہا اس کے منہ میں پھندا ڈالا اور وہ بالکل صاف شفاف چمکتا ہوا واپس آیا. حضرت امیر المومنین علیہ السلام نے نماز اثر پڑھی، پھر اسی طرح سے غروب کر گیا جیسے کہ ستارہ غروب کرتا ہے. تو امیر المومنین علیہ السلام کے نماز اثر میں تاخیر کرنے کا یہ سبب تھا. اور اسی حدیث کو بیان کیا ان سے حسن بن محمد سعید ہاشمی نے، ان سے فرات بن ابراہیم بن فرات کوفی، انہیں سناد اور انہیں الفاظ کے ساتھ بیان کیا. احمد بن حسن قطان نے، انہوں نے ابو الحسن محمد ابن صالح، ان سے عمر بن خالد مخزومی، ابن نباتہ، محمد بن موسیٰ، عمارہ بن مہاجر، ام جعفر و ام محمد یعنی محمد بن جعفر کی دونوں دختران سے. انہوں نے اسما بنت امیس، یہ ان دونوں کی دادی تھیں. ان دونوں کا بیان ہے کہ ایک مرتبہ ہم دونوں اپنی دادی اسما بنت امیس اور اپنے چچا عبداللہ بن جعفر کے ساتھ چلے، اور جب مقام صحبہ پر پہنچے تو اسما بنت امیس نے ہم سے بیان کیا کہ اے لڑکیوں سنو، ایک مرتبہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اس مقام پر تھے کہ رسول اللہ نے نماز ظہر ادا کی، پھر علی علیہ السلام کو بلایا، ان کو کسی کام کے لیے روانہ کیا، پھر عصر کا وقت آ گیا تو آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اٹھے اور عصر کی نماز پڑھی. اس کے بعد علی علیہ السلام واپس آئے، آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچے تو آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وحی نازل ہونے لگی. آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا سر حضرت علی کے علیہ السلام کے زانوں پر رکھ دیا یہاں تک کہ آفتاب غروب ہو گیا اور اس کی کرنیں نہ زمین پہ نظر آتی تھی نہ پہاڑوں پر. پھر آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اٹھ بیٹھے. حضرت علی نے پوچھا اور حضرت علی سے پوچھا تم نے عصر کی نماز پڑھی؟ آپ نے فرمایا کہ یا رسول اللہ میں نے نماز عصر نہیں پڑھی، مجھے بتایا گیا تھا کہ ابھی آپ نے بھی نہیں پڑھی. پھر جب آپ نے سنا آپ نے اپنا سر میرے زانوں پر رکھ دیا تو میرے لیے ممکن نہ تھا کہ میں حرکت کرتا. یہ سن کے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے اللہ، اس تیرے بندے علی نے اپنی ذات کو تیرے نبی کی خدمت میں مشغول رکھا، لہذا تو اس کے لیے آفتاب کو پلٹا دے. آن حضرت کی دعا کے بعد آفتاب طالع ہو گیا اور ایسا طالع ہوا کہ کوئی پہاڑ اور کوئی زمین ایسی نہ تھی کہ جس پر سورج کی کرنیں نہ پڑی ہوں. یہ دیکھ کر حضرت علی علیہ السلام اٹھے اور وضو کیا، نماز پڑھی، پھر آفتاب دوبارہ غروب ہو گیا. نمبر 4، میرے والد رحمہ اللہ نے فرمایا بیان کیا مجھ سے سعد بن عبداللہ نے، اور انہوں نے روایت کی احمد بن محمد بن عیسیٰ سے، انہوں نے حسین بن سعید، انہوں نے احمد بن عبداللہ قزوینی، حسین بن مختار کلانسی، ابو بصیر، عبد الواحد بن مختار انصاری، ام مقدام ثقفیہ اور جویریہ بن مسہرہ. ایک مرتبہ ہم لوگوں نے امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام کے ساتھ پل فرات پار کیا، وہ عصر کا وقت تھا. آپ علیہ السلام نے فرمایا یہ زمین معذب ہے، کسی نبی یا وسیع نبی کے لیے یہ جائز نہیں کہ اس میں نماز پڑھے، لہذا جس کا جی چاہے نماز پڑھ لے. یہ سن کے لوگ دائیں بائیں متفرق ہو گئے اور نماز پڑھنے لگے. میں نے اپنی جی میں کہا خدا کی قسم آج میں نماز میں اس مرد کی تقلید کروں گا اور نماز نہ پڑھوں گا جب تک کہ یہ نماز نہ پڑھے. یہ طے کر کے ہم لوگ چلے اور آفتاب نیچے کی طرف جانے لگا. میرے دل میں عجیب عجیب خیال آنے لگے یہاں تک کہ آفتاب غروب ہو گیا اور ہم لوگ اس معذب زمین سے نکل گئے. تو امیر المومنین علیہ السلام نے مجھ سے فرمایا اے جویریہ اذان دو. میں نے آپ سے کہا آپ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اذان دو اور سورج غروب ہو گیا ہے. آپ علیہ السلام نے فرمایا ارے اذان تو دو. میں نے اذان دی، پھر مجھ سے کہا اقامت کہو. میں نے اقامت کی، جو ہی میں نے قد قامت و صلاۃ کہا میں نے دیکھا کہ آپ کے دونوں لب متحرک ہوئے، ایسا معلوم ہوا جیسے عبرانی زبان میں کچھ کہہ رہے ہوں. اتنے میں آفتاب بلند ہوا اور اس منزل پر آ گیا جس منزل پر عصر کے وقت میں رہتا ہے. آپ نے نماز پڑھی اور جب ہم لوگ نماز پڑھ کر پھرے تو فوراً آفتاب اس منزل پر چلا گیا جہاں سے پلٹ کر آیا تھا اور آسمان پر ستارے جگمگانے لگے. میں نے عرض کیا کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ علیہ السلام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وصی ہیں. پھر آپ علیہ السلام نے فرمایا اے جویریہ کیا تو نے اللہ تعالیٰ کا یہ قول نہیں سنا؟ وہ فرماتے ہیں فسبح باسم ربک العظیم. بس میں نے اس کے اسم عظیم کے واسطے سے دعا کی، اس نے میرے لیے آفتاب کو پلٹا دیا. مولف کتاب فرماتے ہیں کہ اس مضمون کی جتنی روایت میں نے نقل کی ہیں وہ کتاب المعرفت فی الفضائل سے نقل کی ہیں. باب 62 صفحہ نمبر 380. وہ سبب جس کی بنا پر وہ شخص جو خضاب لگائے ہوئے ہو وہ اس حالت میں نماز نہ پڑھے. میرے والد رحمہ اللہ نے فرمایا کہ بیان کیا ہم سے سعد بن عبداللہ، احمد بن محمد بزنتی اور ابان مسمع بن عبد الملک،
ان کا بیان ہے کہ میں نے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کو فرماتے ہوئے سنا، آپ نے فرمایا جو شخص خضاب لگائے ہوئے وہ اس حالت میں نماز نہ پڑھے۔ میں نے عرض کیا آپ پر قربان یہ کیوں؟ آپ نے فرمایا وہ محصور یعنی گھرا ہوا ہے۔ باب 63 وہ سبب جس کی بنا پر کسی شخص کے لیے یہ جائز نہیں کہ وہ نماز پڑھے اور اس کے سامنے قبلے کی طرف تلوار بھی رکھی ہو۔ میرے والد رحم اللہ نے فرمایا، ان سے سعد بن عبداللہ، محمد بن عیسیٰ یقینی، قاسم بن یحییٰ، انہوں نے اپنے جد حسن بن راشد، پھر ابی بصیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور انہوں نے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے آپ علیہ السلام نے فرمایا تلوار لے کے حرم کی طرف نہ جاؤ اور تم میں سے کوئی شخص تلوار سامنے رکھ کر نماز نہ پڑھے اس لیے کہ قبلہ جائے من ہے۔ باب 64 وہ سبب جس کی بنا پر کسی شخص کے لیے یہ جائز نہیں کہ اس پر نیند کا غلبہ اور وہ نماز پڑھے۔ میرے والد رحمہ اللہ، پھر سعد بن عبداللہ، محمد بن عیسیٰ بن عبید، قاسم بن یحییٰ، جد حسن بن راشد، ابی بصیر، حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام، انہوں نے فرمایا کہ بیان کیا مجھ سے میرے والد بزرگوار علیہ السلام، ان سے میرے جد نامدار، ان سے ان کے آباء کرام علیہ السلام نے کہ امیر المومنین علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اگر تمہاری آنکھوں پر نیند کا غلبہ ہے اور تم نماز پڑھ رہے ہو تو نماز کو قطع کر دو اور سو رہو، اس لیے کہ تمہیں نہیں معلوم شاید تم اپنے خلاف ہی دعا مانگ رہے ہو۔ باب 65 وہ سبب جس کی بنا پر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب صبح ہوتی اور شام ہوتی تو 360 مرتبہ ہر حال میں الحمدللہ رب العالمین کثیرہ کہا کرتے تھے۔ میرے والد رحمہ اللہ نے فرمایا کہ بیان کیا ہم سے سعد بن عبداللہ نے یعقوب بن یزید، محمد بن حسن میثمی، یعقوب بن شعیب حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کو فرماتے ہوئے سنا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بنی آدم کے جسم میں 360 رگیں ہیں، جن میں 180 رگیں متحرک ہیں اور 180 ساکن ہیں۔ اگر کوئی متحرک رگ ساکن ہو جائے تو آدمی سو نہیں سکتا۔ اسی بنا پر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب صبح ہوتی تو 360 مرتبہ ہر حال میں فرمایا کرتے تھے کہ الحمدللہ رب العالمین کثیرہ، اور جب شام ہوتی تو بھی اتنی ہی مرتبہ کہا کرتے۔ باب 66 وہ سبب جس کی بنا پر اکثر ایسا ہوتا ہے کہ وہ دو آدمی مسجد میں داخل ہوتے ہیں جن میں سے ایک عابد ہوتا ہے اور ایک فاسق، اور جب وہ باہر نکلتے ہیں تو عابد فاسق بن کے نکلتا ہے اور فاسق صدیق بن کے۔ میرے والد رحم اللہ نے فرمایا، بیان کیا ہم سے محمد بن یحییٰ عطار، محمد بن احمد، احمد بن محمد، حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کہ کبھی کبھی دو آدمی مسجد میں داخل ہوتے ہیں، ان میں ایک عابد ہوتا ہے دوسرا فاسق، مگر جب مسجد سے برآمد ہوتے ہیں تو عابد فاسق ہوتا ہے، فاسق صدیق ہوتا ہے، جبکہ عابد جب مسجد میں داخل ہوتا ہے تو اس کو اپنی عبادت پر ناز ہوتا ہے اور وہ اسی کو سوچتا رہتا ہے، اور جب فاسق داخل ہوتا ہے تو اپنے فسق پر نادم اور شرمندہ ہوتا ہے اور اللہ اس کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ باب 67 وہ سبب جس کی بنا پر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو 2 رکعتوں کا اضافہ کیا تھا وہ جمعے کے دن گھٹا دی گئیں۔ میرے والد رحم اللہ نے فرمایا کہ بیان کیا ہم سے سعد بن عبداللہ، احمد بن محمد بن عیسیٰ، علی بن حدید، عبد الرحمن بن ابی نجران، حماد بن عیسیٰ، حریث بن عبداللہ سجستانی، زرارہ بن آئین، انہوں نے ایک مرتبہ حضرت امام محمد باقر علیہ السلام سے اللہ تعالیٰ نے جو نمازیں فرض کی ان کے متعلق دریافت کیا تو آپ علیہ السلام نے فرمایا وہ 5 نمازیں ہیں دن میں اور رات میں۔ میں نے عرض کیا کیا اللہ تعالیٰ نے ان کی نشاندہی اور ان کی وضاحت اپنی کتاب میں کی ہے؟ آپ نے فرمایا ہاں، اللہ تعالیٰ نے اپنی نبی کو خطاب کر کے کہا کہ مصلاۃ لدلوک الشمس الی الغسق اللیل، اے رسول سورج ڈھلنے سے رات کے اندھیرے تک نماز پڑھا کرو۔ سورہ بنی اسرائیل آیت 78۔ دلوک الشمس سے مطلب ہے زوال الشمس اور غسق اللیل سے مراد نصف شب۔ پھر فرمایا و قرآن الفجران، قرآن الفجر کا مشہودہ، اور صبح کی نماز بھی کیونکہ اس کی گواہی دن اور رات دونوں کے فرشتے دیتے ہیں۔ سورہ بنی اسرائیل آیت 78۔ تو یہ 5ویں نماز ہے، 5 نمازیں ہیں، اور اس کے متعلق فرمایا ہے اقیم الصلاۃ طرف نہار و زلفا من اللیل، اے رسول دن کے دونوں کنارے اور کچھ رات کے نماز پڑھا کرو۔ سورہ ہود آیت 114۔ اور دن کے دونوں کنارے مغرب اور صبح ہے۔ زلفا من اللیل یعنی کچھ رات گئے نماز عشاء۔ پھر فرمایا حافظو علی الصلاۃ و صلاۃ الوسطیٰ، یعنی اے مسلمانوں تم نمازوں کی اور خصوصاً بیچ والی نماز کی پابندی کرو۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 238۔ اور صلاۃ وسطیٰ بیچ والی نماز یہی نماز ظہر ہے اور یہی وہ پہلی نماز ہے جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھی تھی۔ یہ دن کی 2 نمازیں یعنی صبح اور عصر کے بیچ میں ہیں۔ یہ بعض قرات
میں یوں ہے کہ حافظوا علی الصلاۃ والصلاۃ الوسطیٰ وصلاۃ العصر وقوموا للہ قانتین فی صلاۃ العصر، یعنی نماز کی پابندی کرو، نماز وسطیٰ اور نماز عصر کی خصوصیت کے ساتھ، اور کھڑے ہو کر اللہ کے لیے قنوت پڑھو نماز عصر میں۔ فرمایا یہ آیت جمعے کے دن نازل ہوئی اور رسول اللہ علیہ وسلم نے اس وقت سفر میں تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں قنوت پڑھا اور اس کو اسی حال میں چھوڑ دیا، اور غیر مسافر یعنی مقیم کے لیے ان 2 رکعتوں کا اضافہ کر دیا۔ وہ رکعتیں جن کا اضافہ رسول اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا انہیں جمعے کے دن گھٹا دیا گیا، ان کی جگہ 2 خطبوں نے لے لی۔ بس جو خطبے میں شریک نہ ہو صرف یہی نماز پڑھے تو 4 رکعت نماز پڑھے جیسے نماز ظہر پڑھتے ہیں۔ فرمایا کہ جمعے کے دن عصر کا وقت وہی ہوگا جو تمام ایام میں ظہر کا وقت ہوتا ہے۔ باب 68 وہ سبب جس کی بنا پر عورت کے لیے اذان و اقامت نہیں ہے۔ میرے والد رحم اللہ نے فرمایا، ان سے سعد بن عبداللہ، محمد بن اسماعیل، عیسیٰ بن محمد، محمد بن ابی عمیر، حماد بن عیسیٰ، حریث بن عبداللہ، زرارہ بن عین، حضرت امام محمد باقر علیہ السلام سے روایت کی۔ راوی کا بیان ہے، میں نے آپ علیہ السلام سے دریافت کیا کہ کیا عورت پر اذان و اقامت ہے؟ آپ نے فرمایا اگر اس نے قبیلے کی اذان سن لی ہے تو اس پر کچھ نہیں، اور اگر نہیں سنی تو اس پر شہادتین کے سوا کچھ نہیں، اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مردوں کے لیے فرمایا اقیموا الصلاۃ، اور عورتوں کے لیے کہا ہے واقیموا الصلاۃ واتینوا الزکوٰۃ واطیعوا اللہ ورسولہ، یعنی وہ نماز پڑھیں، زکوٰۃ ادا کریں، خدا اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کریں۔ سورہ احزاب آیت 33۔ پھر آپ علیہ السلام نے فرمایا جب عورت نماز کے لیے کھڑی ہو تو اپنے دونوں پاؤں ملا کر کھڑی ہو، دونوں کے درمیان کوئی فاصلہ نہ رکھے، اپنے دونوں ہاتھ اپنے سینے یعنی پستان پہ رکھے، اور جب رکوع کرے تو اپنے دونوں ہاتھ اپنے گھٹنوں یعنی زانوں پر رکھے تاکہ اتنا نہ جھکنا پڑے کہ اس کے پیچھا اوپر اٹھ جائے، اور جب بیٹھے تو اکڑوں کولوں کے بل بیٹھے، اس طرح نہیں جیسے مرد بیٹھتے ہیں، اور جب سجدے میں جائے تو ہاتھ رکھنے سے پہلے گھٹنوں کے بل پر بیٹھے، پھر سجدے میں جائے اور اپنے آپ کو زمین سے چپکائے رکھے، اور جب زمین بیٹھے تو اپنے زانوں کو سینے سے لگائے رکھے، گھٹنے بلند کرے زمین سے، اور جب اٹھے تو بہت چپکے سے اٹھے اور اپنا پیچھا پہلے نہ اٹھائے۔ باب 69 وہ سبب جس کی بنا پر جمعے کے دن سورہ جمعہ، سورہ منافقون پڑھنا مناسب ہے۔ میرے والد رحم اللہ نے فرمایا، بیان کیا ہم سے سعد بن عبداللہ، یعقوب بن یزید، حماد بن عیسیٰ، خریز، زرارہ بن عین، انہوں نے حضرت امام محمد باقر علیہ السلام سے ایک طویل حدیث روایت کی جس میں آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ سورہ جمعہ اور سورہ منافقین پڑھو، اس لیے کہ ان دونوں کا جمعے کے دن نماز صبح، نماز ظہر، نماز عصر میں پڑھنا سنت ہے، اور تمہارے لیے مناسب نہیں کہ جمعے کے دن نماز ظہر میں ان دونوں کے علاوہ کوئی اور صورت پڑھو، خواہ تم امامت کر رہے ہو یا نہ کر رہے ہو۔ صفحہ نمبر 383 باب 70 نماز اور پیشاب کو حقیر اور سبک سمجھنے سے منع کرنے کا سبب۔ میرے والد نے فرمایا کہ بیان کیا ہم سے سعد بن عبداللہ، ان سے احمد بن محمد بن عیسیٰ، علی بن حدید اور عبد الرحمن بن ابی نجران، انہوں نے حماد بن عیسیٰ جہنی اور حریث بن عبداللہ سجستانی، زرارہ حضرت امام محمد باقر علیہ السلام سے آپ علیہ السلام نے فرمایا تم پیشاب کو ہرگز ہلکی اور حقیر شے نہ سمجھو، اور نہ اپنی نماز کو ہلکی اور حقیر سمجھو، اس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی وفات کے وقت فرمایا کہ جو شخص نماز کو حقیر اور ہلکی چیز سمجھے گا وہ ہم میں سے نہیں، وہ حوض کوثر پہ ہرگز میرے پاس نہیں آئے گا، اور خدا کی قسم جو شخص نشہ آور چیز پیے گا وہ میرے پاس حوض کوثر پر وارد نہیں ہوگا، نہیں خدا کی قسم ہرگز نہیں۔ نمبر 2 میرے والد رحم اللہ نے فرمایا کہ بیان کیا مجھ سے سعد بن عبداللہ نے، یعقوب بن یزید، محمد بن ابی عمیر، حسن بن زیاد عطار، انہوں نے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام، آپ نے فرمایا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جو شخص نماز کو سبک اور حقیر سمجھے وہ ہم میں نہیں، اور خدا کی قسم وہ میرے پاس حوض کوثر میں نہیں پہنچے گا۔ میرے والد رحم اللہ نے فرمایا کہ بیان کیا ہم سے علی بن ابراہیم، انہوں نے والد صفوان بن یحییٰ، موسیٰ بن بکر، زرارہ حضرت امام محمد باقر علیہ السلام، آپ نے فرمایا ایک فرشتہ مقرر ہے جو اعلان کرتا ہے کہ جو نماز عشاء کو ترک کر کے نصف شب کو سوتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی آنکھوں کو سونا نصیب نہ کرے۔ میرے والد رحم اللہ نے فرمایا کہ بیان کیا ہم سے علی بن ابراہیم، انہوں نے اپنے والد محمد بن ابی عمیر، حماد بن عثمان، عبید اللہ بن علی حلبی، انہوں نے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے، آپ نے فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جو شخص نماز عصر کو ضائع کر دے گا وہ اپنے اہل و مال سے مطور یعنی کہ محروم رہے گا۔
میں نے کہا لو مال سے موصول رہنے کا کیا مطلب ہے؟ آپ علیہ السلام نے فرمایا اس کے لیے جنت میں نہ اس کے اہل ہوں گے اور نہ مال ہوگا۔ نماز اثر کے ضائع کرنے کا مطلب یہ ہے کہ وہ اس کو عمدن چھوڑ رہا ہے یہاں تک کہ وہ سورج زرد ہو جائے اور ڈوبنے کے قریب ہو جائے۔ نماز میں خز کا لباس پہننے کی اجازت۔ میرے والد رحم اللہ نے فرمایا، بیان کیا ہم سے علی بن ابراہیم، انہوں نے اپنے والد صفوان بن یحییٰ عبد الرحمن بن حجاج، انہوں نے کہا ایک مرتبہ ایک شخص نے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے سوال کیا اور میں آپ علیہ السلام کی خدمت میں حاضر تھا۔ اس نے خز کی جلد کے بارے میں پوچھا تو آپ نے فرمایا اس میں کوئی حرج نہیں۔ میں نے عرض کیا آپ علیہ السلام پہ قربان، یہ تو میری دوا ہے مگر یہ سگے دریائی ہے جو پانی سے نکلتا ہے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا یہ بتاؤ وہ پانی سے نکل کر زندہ رہ سکتا ہے؟ میں نے کہا نہیں۔ تو پھر آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ پھر اس کی جلد میں کوئی حرج نہیں ہے۔ میرے والد رحم اللہ نے فرمایا کہ بیان کیا ہم سے محمد بن یحییٰ اور احمد بن ادریس، ان دونوں نے روایت کی، احمد بن محمد بن عیسیٰ، محمد بن عیسیٰ سے ایوب بن نو، انہوں نے روایت مرفوع کی اور کہا حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ خالص خز کے اندر نماز پڑھنے میں کوئی حرج نہیں، لیکن جس میں خرگوش یا ایسی ہی کوئی چیز مخلوط ہو تو اس میں نماز نہ پڑھو۔ باب 72، وہ لباس جو شراب یا سور کی چربی سے مس ہو گیا اس میں نماز کی اجازت کا سبب۔ میرے والد نے فرمایا، ان سے سعد بن عبداللہ، محمد بن حسین، علی بن اسماعیل، یعقوب بن یزید، حماد بن عیسیٰ، حریز، بکیر، ان سے روایت ہے کہ حضرت امام محمد باقر علیہ السلام سے اور ابو صباح اور ابو سعید حسن نبال نے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے ان سب کا بیان ہے کہ ہم نے ان دونوں حضرات سے عرض کیا، ہم لوگ وہ لباس خریدتے ہیں جو اس کے بنانے والے کے پاس شراب اور سور کی چربی سے مس ہو گیا ہے، کیا ہم لوگ اس کو پہن کے نماز پڑھ سکتے ہیں؟ آپ علیہ السلام نے فرمایا ہاں، اس میں کوئی حرج نہیں، اللہ تعالیٰ نے اس کا کھانا پینا حرام کیا، اس کا پہننا چھونا اور اس میں نماز پڑھنا حرام نہیں کیا۔ باب 73، نماز کی طرف سعی کا سبب۔ بیان کیا ہم سے جعفر بن محمد بن مسرور رحم اللہ نے، ان سے حسین بن محمد بن عامر، عبداللہ بن عامر، محمد بن ابی عمیر، حماد حلبی، انہوں نے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے، آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ جب تم انشاءاللہ نماز کے لیے آمادہ اور کھڑے ہو تو اسی کے نام صحیح ہے، مگر تم پرسکون اور وقار لازم ہے۔ اب جو رکعت تمہیں مل جائے اسے پڑھ لو اور جو گزر گئی اس کو تمام کرو۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعہ فاسعوا الی ذکر اللہ، اے ایمان لانے والو جب جمعے کے دن نماز کے لیے ندا دی جائے تو تم اللہ کے ذکر کے لیے دوڑ پڑو۔ سورہ جمعہ آیت نمبر 9۔ اس آیت میں فاسعوا کا مطلب ہے اس کی طرف جھکنا اور رخ کرنا۔ باب 74، رجوع قلب کے ساتھ نماز پڑھنے کی وجہ اور سر جھکا کر کھڑے ہونے یا بغیر سکون و وقار کے نماز میں کھڑے ہونے کے منع کرنے کا سبب۔ بیان کیا ہم سے محمد بن علی ماجلویہ، علی بن ابراہیم، انہوں نے اپنے والد، انہوں نے حماد، حریز، زرارہ، انہوں نے حضرت امام محمد باقر علیہ السلام سے، آپ نے فرمایا تم پر لازم ہے کہ پورے رجوع قلب کے ساتھ نماز پڑھو، اس لیے کہ اس میں جتنے ہی حصے میں رجوع قلب ہوگا اتنا ہی حصہ نماز میں محسوب ہوگا۔ اپنے ہاتھ اور اپنا سر اپنی داڑھی سے عبث شغل نہ کرو، نہ ہی دل میں کچھ اور باتیں سوچو، نہ ہی حالت نماز میں جمائی لو، نہ انگڑائی لو، نہ سر جھکاؤ، اس لیے کہ یہ سب مجوسی کرتے ہیں۔ اور جب قرأت سورہ حمد سے فارغ ہو جاؤ تو آمین نہ کہو، ہاں اگر چاہو تو الحمدللہ رب العالمین کہہ لو، اور حالت نماز میں ڈھاٹا نہ باندھو، شرمیلا پن نہ دکھاؤ، اپنے قدموں کے بل زمین پر نہ گر جاؤ، اپنے دونوں ہاتھ کونیوں تک زمین پہ بچھاؤ، اپنی انگلیاں نہ چٹکاؤ، اس لیے کہ یہ سب باتیں نماز کے لیے نقصان ہیں۔ پھر فرمایا اور نماز کے لیے کسل مندی اور اونگتے ہوئے اسے ایک بوجھ سمجھتے ہوئے نہ کھڑے ہو، اس لیے کہ نفاق کی خصلت ہے، چنانچہ اللہ تعالیٰ نے مومنین کو اس امر سے منع کیا کہ حالت نشہ میں نماز کے لیے کھڑے ہوں، یعنی نیند کے نشے میں۔ منافقین کے لیے ارشاد کیا ہے کہ جب یہ لوگ نماز پڑھنے کے لیے کھڑے ہوتے ہیں تو فقط لوگوں کو دکھانے کے لیے نماز پڑھتے ہیں اور کچھ یوں ہی سا خدا کو یاد کرتے ہیں۔ سورہ نساء آیت نمبر 142۔ باب 75، وہ سبب جس کی وجہ سے قبروں کو قبلہ نہ بنایا جائے۔ بیان کیا ہم سے محمد بن موسیٰ بن متوکل، علی بن ابراہیم، انہوں نے اپنے والد، انہوں نے حماد، حریز، سرارہ،
انہوں نے حضرت امام محمد باقر علیہ السلام سے راوی کا بیان ہے کہ میں نے ایک مرتبہ قبرستان میں نماز کے متعلق آپ علیہ السلام سے پوچھا تو آپ نے فرمایا کہ قبروں کے درمیان کی خالی جگہ پر نماز پڑھ لو، مگر ان قبروں میں کسی کو قبلہ نہ بناؤ، اس لیے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع فرمایا ہے کہ تم لوگ میری قبر کو قبلہ یا جائے سجدہ نہ بنانا، اس لیے کہ اللہ نے ان لوگوں پر لعنت کی جو اپنی انبیاء کی قبروں کو جائے سجدہ بنائے ہوئے ہیں۔